वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, अब आज हम ओवरऑल जो सूरत हाल है उस पर बात करेंगे तफसील से। और अगर इस वक्त जो हमारी एक सियासी या कोर्ट्स और हुकूमत के हवाले से सूरत हाल है, तो मेरे ख्याल में ये कहना गलत नहीं होगा कि हर तरफ ही लगता है कि तसादुम या कॉन्फ्रंटेशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ तो गुज़िश्ता रोज़ कामरान मुर्तज़ा साहब, जिनका ताल्लुक़ JUIFA से है, उन्होंने एक से ज़्यादा इंटरव्यू दिया जिसमें हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो तनकीद की वो सीधी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर की। उन्होंने ये कहा कि जो मुसव्वदा आया और उसमें जो आर्टिकल 8 के हवाले से फंडामेंटल राइट्स का इशू था, उस पर जब उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से बात की तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा ये तो हमारी मजबूरी है। आज के दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इसकी क्या रद्द अमल भी आया है। उन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट किया है इस बात को और कहा है कि ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं हुई। मगर अब इतना आसान शायद ना हो। इसके बाद जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की मौलाना साहब से गुफ्तगू होगी या मुज़ाकरात हो रहे थे पिछले दिनों में, दूसरी तरफ अदलिया, हुकूमत और वकील, जब से ये जो मुसव्वदा है ये इसको प्रेजेंट नहीं किया गया पार्लियामेंट में क्योंकि नंबर्स पूरे नहीं थे और फिर JUIFA की तरफ से भी एतराज़ किया गया, उसके बाद अब हुकूमत कोशिश कर रही है कि एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि ये एक वर्किंग पेपर था, ये एक ड्राफ्ट था, ये तो अभी तैयार नहीं था, इसको हम पार्लियामेंट में नहीं लेके जा रहे थे, और साथ में अब वो इसके ऊपर कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा आज़म नज़ीर तारर साहब, फारूक नाइक साहब, इन्होंने वकला के चेम्बर्स से और बार एसोसिएशन से गुफ्तगू की, उनको कॉन्फिडेंस में लिया। और दूसरी तरफ लाहौर में एक ऑल पाकिस्तान वकला जो नुमाइंदे हैं उन्होंने भी एक कन्वेंशन किया जिसमें उन्होंने बहुत तनकीद की ये जो आइनी तरमीम है और जो आइनी अदालत के क़याम पे बात हो रही है, और जो एलामिया था उसमें भी उन्होंने मुस्तरद किया इसको, और ये भी कहा कि जो पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के कुछ मेंबर्स हैं वो समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्लियरली जो बार काउंसिल्स हैं या हम कह सकते हैं वकला की तंजीमें हैं वो भी इस वक्त हमें डिवाइडेड ही नज़र आ रही हैं। क्या इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? हुकूमत की तरफ से भी अब लगता है कि एक नई तैयारी सी हो गई है। स्पीकर जो कौमी असम्बली हैं याद सादिक साहब, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा है और कहा है कि जो हमने तब्दीली कर दी इलेक्शन एक्ट में, उसके बाद मखसूस नशिस्तें जो हैं उनको अब आप अलॉट कर दें जो नया एक्ट पास हुआ है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ़ैसला आया था रिज़र्व्ड सीट्स के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर्स थे उनके लिए जो ये ऑप्शन दिया गया था कि आप पार्टी ज्वाइन कर लें, उसके ख़िलाफ़ जो कानून पास हुआ था उसकी बेसिस पे अब स्पीकर साहब इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि अब आप फैसला कर दें और जो रिज़र्व्ड सीट्स हैं वो अलॉट कर दें। यही फैसला जो है या इसी किस्म का एक ख़त पंजाब असम्बली की तरफ के स्पीकर से गया है। और ये भी ज़राए से इत्तला आ रही है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को भी एक दफ़े तब्दील किया जाएगा। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हम मौजूद हैं हसनात मलिक साहब, सहाफ़ी हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं कोर्ट के मामलात पे। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर अहमद पंसोटा साहब, माहिर कानून हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर जदून साहब, साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, भी बहुत गहरी नज़र रखते हैं लीगल इश्यूज़ पे, ऑब्वियसली ही इज़ अ लॉयर। और सबसे पहले हम बात करेंगे राना बिलाल साहब से, हमारे कॉलीग हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन करें, जो आज कन्वेंशन हुआ वो वहाँ मौजूद थे। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। राना साहब, आप प्लीज़ बताइए कि ये जो आज कन्वेंशन हुआ वहाँ क्या हुआ, कौन कौन प्रोमिनेंट लॉयर्स वहाँ मौजूद थे? जी थैंक यू अरफा। बेसिकली इस कन्वेंशन को जो होस्ट किया था वो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने किया था और मुल्क के नामवर जो वकला हैं जिनमें हामिद खान हैं या बैरिस्टर अली जफर है, सलमान अकरम राजा हैं और जो दीगर सीनियर लॉयर हैं, और इसके साथ साथ अली अहमद कुर्द, उन्होंने भी इस कन्वेंशन में जो है वो शिरकत की और तकरीबन 4 घंटे ये कन्वेंशन जो है वो जारी रहा है। और जो वकला का जो 2
बड़े मुतालबे इस कन्वेंशन के जरिए सामने आए हैं। उनमें एक तो वकला की जानिब से ये मुस्तरद किया गया है कि जो पैरेलल एक आईनी अदालत बनाने के लिए तरमीम की जा रही है, तो इस हवाले से वकला ने क्लियर कट आज ये वाज़ेह कर दिया है कि वकला ऐसी किसी तरमीम को नहीं मानेंगे, और अगर इस तरह की तरमीम करने की कोशिश की गई तो वकला जो है वो हर कोशिश करेंगे इस तरमीम को नाकाम बनाने की। अच्छा, दूसरा जो सर माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, आप बताइएगा अपना दूसरा पॉइंट। ये भी बताइएगा, सुना है कि कोई रिटायर्ड जजेस भी मौजूद थे इस मौके पर? अजी देखिए, ऐसे रिटायर्ड जजेस तो हमने कन्वेंशन में नहीं देखे, ताहम वकला की जो तादाद है वो भी बहुत ज्यादा नहीं थी। इसका जरा मैं बैकग्राउंड बता दूं कि कुछ जो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन है उनकी जानिब से पूरी प्लानिंग के तहत ये कन्वेंशन बुलाया गया था, लेकिन जो हमने तादाद देखी तकरीबन वो 250 से अराउंड 300 के करीब लॉयर थे, इससे ज्यादा नहीं थे। लेकिन जो सेकंड पॉइंट, अगर मैं अपनी बात कंप्लीट कर सकूं, तो वकला कन्वेंशन के जरिए हामिद खान और दीगर वकला ने पैगाम दिया है हुकूमत को कि फिल फॉर जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। ये दो बुनियादी जो मुतालबे हैं वो सामने रखे गए हैं, और हामिद खान की जानिब से बड़ा सख्त आज रद्द अमल भी सामने आया कि अगर इस तरह की तरमीम करने की कोशिश की गई तो इन्हें हुकूमत को हमारी लाशों से जो है वो गुजरना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी आपने बात सुनी हमारे कॉलीग की। ये तो सर लग रहा है कि वकला कम्युनिटी डिवाइड हो गई है। बार एसोसिएशन जो हैं वो तो लगता है हुकूमत के साथ हैं। लाहौर में अब ये कुछ वकला जो हैं हामिद खान साहब ग्रुप के, साकी साहब और कुर्द साहब वो इनके साथ थे, तो ये अब इफेक्टिवली स्प्लिट आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल, वो तो बड़ा वाज़ेह है। अच्छा। देखें, एक बल्कि ये जो पीडीएम गवर्नमेंट लाई गई और उस वक्त जब डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग आई थी, उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट बार के उस वक्त के सदर गए थे और वो इंडिपेंडेंट ग्रुप थे वो, और उस ग्रुप के जो इस वक्त हेड हैं डिफेक्टो वो आजम तारड़ साहब हैं, वो लॉ मिनिस्टर भी बिल्कुल, और वो ग्रुप जो आखिर में जो भी वकील गिला शिकवा करें, लेकिन आजम नज़ीर तारड़ साहब जो कहेंगे पाकिस्तान बार कौंसिल सुप्रीम कोर्ट बार वही करेगी, वही एजेंडा फॉलो करेगी। जहाँ तक बात है हामिद खान साहब ग्रुप की, उनका जो ग्रुप है वो सिर्फ उनके पास लाहौर हाई कोर्ट की वहाँ मेजॉरिटी है। अब वहाँ उन्होंने कन्वेंशन किया है, लेकिन जो बड़ी बार है सुपीरियर बार वो इंडिपेंडेंट ग्रुप के कंट्रोल में, वो प्रो गवर्नमेंट है। अब अगले महीने होना है सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन। अच्छा। तो देखते हैं उसमें क्या होगा, क्योंकि हमने देखा है कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उसका इफेक्ट बार पे भी पड़ा है। बार में भी इलेक्शन में बड़ा, लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन जो था, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन, वो 8 फरवरी के बाद हुआ, तो रिजल्ट आपके सामने है। तो सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन भी देखते हैं कि किस तरफ सूरत हाल होगी चेंज। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है उनको असूली तौर पे कोई इख्तलाफ नहीं है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे। वो बल्कि आज उनकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की बड़ी लंबी मीटिंग चल रही कि जी हम सजेशन दे रहे हैं कि किस तरह इसको इम्प्रूव करें, लेकिन वो उनको कोई कंसल्टेशन कर लें तो ठीक है, यानी हमसे कर लें, बल्कि उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म न लगाए चीफ जस्टिस वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, कमेटी लगाए नेशनल असेंबली की, उसमें एक बार का नुमाइंदा भी हो, तो वो भी अपना इनपुट डाले। तो वो हर मामले में अपना एक हिस्सा मांग रहे हैं, बार की एक है सिलसिला। दूसरा उनका यह है कि जी वज़ीर-ए-आज़म न लगाए कमेटी, जिस तरह इलेक्शन कमीशन का इंतखाब होता है यानी उसको अपॉइंट किया जाता है उस तरह करें। बाकी ये है कि रिटायर्ड जज को न लगाएं। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि आखिर में वो मान जाएंगे, क्योंकि रिटायर्ड जज ही इस पूरे निज़ाम का ज़ामिन होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि सर्विंग जज जो है वो जो 25 अक्टूबर के बाद कोई सर्विंग जज पे इतना रिस्क लिया जा सके कि वो निज़ाम को सिर्फ एक रैंडम रिटायर्ड जज भी नहीं, सिर्फ एक ही रिटायर्ड जज है। देखें वो फिर जब ये होगा कि 3 साल, तो 3 साल जिसके अभी रिसेंटली रहते हो वो आपको सबको अंदाजा, जब इस किस्म की शिकें आ जाएंगी तो फिर पता चल जाएगा। जी जहांगीर जदून साहब, सर आपने सुनी हसनात मलिक साहब की भी बात। सर एक तरफ वकला डिवाइड हो गए हैं, पर दूसरी तरफ लगता है कि हुकूमत जो है इवन दो उनके पास नंबर्स नहीं थे, बहुत एम्बैरेसिंग वीकेंड गुजरा, बट लगता ये है कि वो अभी भी उनको ये कॉन्फिडेंस है कि वो ये तरमीम पास भी करवा लेंगे और अपनी मर्जी से सब कुछ कर भी लेंगे।
بہت شکریہ. دیکھیں وکلاء تو ہمیشہ سے ڈیوائڈ رہے ہیں, کیونکہ جو بار کی پالیٹکس ہوتی ہے وہ ہمیشہ گروپس میں ہوتی ہے. 2 گروپس شروع سے چلے آئے ہیں, اور یہ 2007 سے آگے جب افتخار چودھری تھا اور منیر ملک پریزیڈنٹ بنے تو اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ بار کی پالیٹکس کا بہت زیادہ نیشنل پالیٹکس میں انوالومنٹ ہو گئی ہے. اس سے پہلے اتنی نہیں تھی, لیکن وہ جو موومنٹ چلی ہے اس کے بعد جو ہے وہ بار کی پالیٹکس کا بہت امپورٹنس ہو گئی ہے. تو وہ تو گروپس بنتے رہے کہ ڈفرینس آف اوپینین ہونا بھی چاہیے, لیکن جو بیسیکلی جو رول آف لا ہے یا کانسٹیٹیوشن کی جو آپ سٹرکچر چینج کر رہے ہیں, اس میں میرے خیال میں وکلاء اجازت نہیں دیں گے کہ آپ کوئی ایسا اقدام کریں جس پہ ایک آئین پہ حملہ کریں یا ایک عدالت پہ حملہ کریں. دیکھیں آپ جو بھی بندہ ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بناتا ہے وہ ہمیں ریزننگ دے کہ کیوں بنانا چاہتا ہے. ان کی ابھی تک جو ریزننگ آئی ہے جی کہ سیاسی جو مقدمے ہیں وہ بہت ٹائم لے رہے ہیں اور پینڈنسی بہت زیادہ ہے. اب دیکھیں آپ کے سامنے مثال ہے, جو لوگ کام کرتے ہیں وہ اسی سپریم کورٹ کے اندر بھی بیٹھ کے کام کرتے ہیں. آصف سعید کھوسا نے کرمنل جتنی بھی اپیلیں تھی میکسیمم 90% ڈسپوز آف کر کے وہ گیا ہے. اب دیکھیں نا, ایک جج کام ہی نہیں کرنا چاہتا تو وہ تو ادھر بھی کام نہیں کرنا چاہتا, تو وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بھی نہیں کام کرا. اور میں آپ کو یہ آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بناتے ہیں تو اس میں اتنی پینڈنسی ہو جائے گی کہ یہ اس 60,000 کیس کو بھول جائیں گے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. شاید ہمارے ساتھ جہانگیر صاحب, بٹ آپ اجازت دیں تو میں ایک بات آپ سے پوچھوں. سر آپ نے بالکل مختلف بات کی ہے فرام واٹ حساد صاحب واز سیئنگ. حساد صاحب نے کہا کہ کوئی مطلب کہ وکلا ڈیوائیڈڈ ہیں اور جو اس طرف حکومت یا جو بار والے ہیں ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, وکیل اس کو نہیں, وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے, وہ اپوز کریں گے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں لیکن اس کی ہمیں ریزننگ دیں, اور ریزننگ ایکسیپٹیبل ہونی چاہیے. مثال کے طور پر ابھی یہ ریزن دے رہے ہیں جو مجھے ذاتی طور پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ جی پینڈنسی کم کریں. آپ دیکھیں ایک سپریم کورٹ جب آپ چھوڑ دیتے ہیں, سپریم کورٹ کے آپ کہتے ہیں جی اپیلیٹ کورٹ ہے جی, مرڈر آ جائیں گے, دوسرے آ جائیں گے, تو جب مرڈر کی کیس فائنل سپریم کورٹ کر دے گی, سپریم کورٹ کے پاس یہ ایشو آ جائے گا جی کہ میرا فیئر ٹرائل نہیں ہوا, تو پھر آپ کیس کو کہاں پہ لے کے جائیں گے؟ وہ آگے کہتا ہے جی کیوز کے میرا 10A کے مطابق فیئر ٹرائل نہیں ہوا, تو سپریم کورٹ سے پھر آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ چلے جائیں گے. پھر جو ہے یہ 60,000 سے 40,000 پینڈنسی وہاں پہ چلی جائے گی. یہ دیکھیں یہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے کورٹ بنانے کی. اصل بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو یہ ادھر لانا چاہتے ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ کو سپریم کورٹ کا ایک پاورفل, ایک افیکٹو چیف جسٹس ہونے سے یہ روکنا چاہتے ہیں. ان کی انٹینشن صرف یہ ہے. کوئی دیکھے نا, بالکل ٹھیک سر, COD کا ایک منٹ میری بات مکمل ہونے دیں. یہ کہتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا ہوا ہے, سر ویری کوئکلی, چارٹر آف ڈیموکریسی میں آرٹیکل یا سیکشن 22 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی سول گورنمنٹ جو ہے فوجی امداد سے اسٹیبلش نہیں ہوگی. تو اس پہ انہوں نے کتنا عمل کیا ابھی تک دونوں پارٹیوں نے؟ پنسوٹا صاحب آپ نے سنی بات, وہی جہانگیر جدون صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مسائل تو بہت ہیں سر, بٹ حکومت بھی بضد لگ رہی ہے. ایونچولی لگتا ہے کہ وہ نمبرز بھی اکٹھے کر لیں گے, اور وکلا بھی کسی پوزیشن میں نہیں ہے, نہ پاکستان تحریک انصاف ہے کہ کوئی پش بیک زیادہ کر سکے. دیکھیں جی, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے اس کو صرف ایک سرٹن گروپ کے لائرز جو ہیں وہ آف کورس اس کا ایک نمبر زیادہ ہے, بٹ پاکستان کے لائرز اکراس دا بورڈ جتنے پریکٹس کرنے والے وکیل سپریم کورٹ میں ہیں, ہائی کورٹ میں ہیں, ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ یہی ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ مناسب طریقے سے نہیں لائی گئی. دنیا میں جہاں پہ بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس آتی ہیں ان کے اوپر بحث مباحثہ ہوتا ہے. آپ کے سامنے رضا ربانی صاحب کو ایوارڈ دیا گیا پتہ نہیں کتنے 100 گھنٹے بحث کرنے کا, اور اس بحث مباحثے کے بعد یہ سارے کے سارے سیکشن آرٹیکلز انسرٹ کیے گئے. آج جو 63A ان کو برا لگ رہا ہے اس میں رضا ربانی صاحب کی ڈیبیٹس اٹھا لیں, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ووٹ کبھی تصور ہی نہیں ہوگا, اور اس کی بیسس پر سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی تھی. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جس کی بات بار بار بہت شوق سے کی جا رہی ہے, آئی ایم آل فار اٹ اگر وہ بنائیں, لیکن کیا پہلا چیف جسٹس پرائم منسٹر نامینیٹ کرے گا تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کہاں چلی گئی؟ راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کیس میں یہ چیز ہولڈ ہو گئی ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ایک امپورٹنٹ ستون ہے. اب ان سارے فیکٹرز کی موجودگی میں اس آئینی ترمیم کا ٹون اینڈ ٹینر ہی غلط ہے. اور چھوڑیں, جس کیبنٹ کے لا منسٹر صاحب کو آئینی ترمیم اس دن بتائی گئی ہو کہ جی یہ آئینی ترمیم ہے, تو وہ میرے اور آپ تک وہ کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اٹ از اے ویری ill drafted constitutional amendment. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس بڑے بڑے طریقے سے ڈرافٹ کی جاتی ہیں, تو یہ سارے کے سارے کا جو طریقہ کار طریقہ واردات ہے یہ غلط ہے. اس سے بہت بڑا اختلاف ہے. باقی تو بالکل پارلیمنٹ کا وہ استحقاق ہے, اور وہ جو 9 عمر پارلیمنٹری سپریمیسی اس وقت گورنمنٹ کو پسند ہے وہ ہے, وہ آئین کی سپریمیسی ہے, پارلیمنٹ کی نہیں ہے. جی
بالکل ٹھیک سر. حسنات صاحب واٹ نیکسٹ؟ اب کیا ترمیم کے بارے میں حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ آج خاص طور پہ جو اسپیکر صاحب کی طرف سے خط چلا گیا ہے, پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے بھی کوئی ذرائع سے خبریں چل رہی ہیں کہ اس میں بھی ترمیم کرنے کا سوچ رہے ہیں, کیونکہ ججز ہر وقت فارغ نہیں ہوتے تو پھر چیف جسٹس صاحب اپنی مرضی سے کوئی اور جج وہاں بٹھا لیں. جی حالانکہ آج کی جو میٹنگ ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی وہ نہیں ہو سکی, ججز ویٹ کرتے رہے اور قاضی صاحب اویلیبل نہیں تھے. اچھا, مگر ان کی جگہ پہ تو چیف جسٹس صاحب کی جگہ پہ تو کوئی نہیں اور آ سکتا. یہ نہیں, وہ اب یہ ہے کہ آرڈیننس میں بھی اسی کا ویٹ ہو یا جو بھی, حالانکہ حکومت کے کچھ لوگ ڈینائی کر رہے ہیں لیکن اس کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ سمری سرکولیٹ ہو چکی ہے آرڈیننس کے حوالے سے. بٹ خیر حکومت نے تو سر آن دا ریکارڈ کہا کہ ہمارے پاس نمبرز ہیں اور نہیں ہے, تو اب حکومت کو تو خود ہی نہیں پتا کہ کیا کرے. ایک بات یہ ہے کہ یہ مہینہ پورا زور, ایک بات بڑا ذہن میں, اور جو ویل انفارم لوگ ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ یہی حکومت کی ذہن میں ہے کہ اگر قاضی صاحب رہیں گے تو نظام بچے گا, ادروائز مشکل ہے. حالانکہ حکومت کے اندر ایک طبقے نے یہ کل سے ایڈوائز شروع کر دی کہ چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن منصور علی شاہ صاحب کا کر دیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو کہا ہے سر, ایون الیکشن کمیشن کو سجیشن دی گئی, لیگل ایڈوائز دی گئی کہ آپ جب ریزرو سیٹ دے دیں پی ٹی آئی کو, لیکن آج کی جو موو ہے روز کوئی نہ کوئی پالیسی چینج ہوتی ہے. کل یہ کس نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو؟ حکومتی لیگل ٹیم نے. اچھا جی, ای سی پی کو کہا یا اپنی حکومت کو ایڈوائز؟ ای سی پی کو کہا. اچھا, ای سی پی نے مانگی ایڈوائز یا جو بھی, ظاہری بات ہے ایسے تو نہیں, انہوں نے کہا کہ بھئی اب بڑا کلیئر ہے, یہ آئین کی انٹرپریٹیشن ہے. لیکن آج یہ ایاز صادق صاحب کا خط ہے, میرا خیال ہے خط ایک تو یہ ہے کہ وہ خط کی کوئی حیثیت نہیں جس طرح کوئی پٹیشن کرے, اسپیکر تو نہیں کہہ سکتا نا. اسپیکر اچھا نہیں کہہ سکتا. میرا خیال ہے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا اسپیکر ایک رولنگ دی تھی یوسف رضا گیلانی صاحب کے کیس میں, ایک ججمنٹ ان کو جو ہے وہ توہین عدالت میں سزا ہوئی تھی, اور بجائے اس کے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب انٹرا کورٹ اپیل فائل کرتے, انہوں نے کیا کیا جی کہ اسپیکر رولنگ سے اس کو ختم کر دیا. تو اسپیکر رولنگ کے بعد جو ہے صدیق ججمنٹ بڑا واضح تھا کہ جی نہیں آپ کر سکتے ججمنٹ کو, آپ اس رولنگ کے ذریعے نہیں کر سکتے. تو رولنگ کی بھی کوئی حیثیت نہیں, یہ تو خط ہے سمپل. میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی گئی, اگر وہ ویلڈ ہوتی تو الیکشن کمیشن کب کا ان کو ریزرو سیٹ دے دیتا. ماضی سے یہ سپریم کورٹ میں جورسپروڈنس ہے, قانون, ریسنٹ ججمنٹ بھی ہے کہ ماضی میں آپ سے کسی کا ایسی لیجسلیشن نہیں کر سکتے جس سے آپ کسی کا حق سلب کر سکتے. حق آپ کسی کو دے سکتے ہیں لیکن سلب, اب ریزرو سیٹیں جی کہ پی ٹی آئی کو نہ ملے, ماضی سے آپ اطلاق کریں گے, یہ میرا خیال ہے پاکستان کی کیا دنیا کی جورسپروڈنس میں یہ نہیں ہے. اور الیکشن ایکٹ میں آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, آئین کی انٹرپریٹیشن, آئین اور قانون میں بڑا واضح ہے. تو میرا خیال ہے الیکشن کمیشن, ظاہری بات ہے اس وقت لیگل سے زیادہ پاور پالیٹکس ہے, جہاں جوڈیشل پالیٹکس ہے, نیشنل پالیٹکس بھی لنک اپ ہے. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پوری کوشش ہے کہ بالکل. اور میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے آج 2-3 موو ہو رہی ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں تبدیلی اور یہ وہ, تو یہ بڑا واضح ہے کہ ایک موو گورنمنٹ اور کرے گی, آخری موو ہوگی, جو میرا خیال ہے کہ اب اتنی وہ یعنی کام جاری ہے تو وہ امینڈمنٹ کے حوالے سے تو وہ میں بھی کامیاب ہو جائے. بالکل ٹھیک. جدون صاحب آپ نے سنی حسنات صاحب کی بات, پتہ نہیں کتنی مووز کریں گے, بٹ سر یہ جو آج اسپیکر صاحب نے خط لکھا ہے, حسنات صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. دیکھیں اسپیکر صاحب تو خط لکھتے رہتے ہیں, وہ ڈسکوالیفیکیشن کے لیے بھی لکھ لیتے ہیں, لیکن جو جوڈیشل فورم ہوتے ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے, پاور ان کے پاس ہی ہوتی ہے. اسپیکر تو اپنے پہلے اس کی تحقیقات کر لیں کہ یہ بندے جو اس دن اٹھائے تھے یہ کس نے اٹھائے تھے, کہاں سے وہ آئے تھے بندے. جو اصل کام ہے اسپیکر صاحب کا وہ کریں, وہ کوئی انویسٹیگیشن کرائیں, ان کے خلاف ایف آئی آر کرائیں کہ رات کی تاریکی میں ایک الیکٹڈ ایم ایس کو اٹھا کے لے گئے, وہ بیچارے خوف کے مارے اندر ہی رات کو انہوں نے گزارنے کی کوشش کی. اسپیکر صاحب کا جو اصلی کام ہے یہ ہے. یہ باقی جو کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن ہے یہ ہائی کورٹس کا اور سپریم کورٹ کا کام ہے, یہ وہی کریں گے اور ان کی انٹرپریٹیشن چلے گی. اسپیکر کے خط لکھنے سے اس نے اپنی ایک رائے دی ہے تو وہ اس کا کوئی میرے خیال میں اثر نہیں پڑے گا, کیونکہ الیکشن کمیشن بھی ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے سارا ایک آئینی ادارہ ہے, لیکن وہ آئینی ادارہ آج ایک مکمل طور پہ پارٹی بن چکا ہے کہ گورنمنٹ جو کہتی ہے وہ الیکشن کمیشن, گورنمنٹ نہیں بلکہ گورنمنٹ کو چلانے والے جو کہتے ہیں الیکشن کمیشن, وہی کام کر رہا ہے. تو اس میں اب جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کو میرے حال میں کسی نہ کسی طرح سے امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. لیکن جس طرح اسناد نے کہا ہے کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ پے در پے وار اس دن رات کی تاریکی میں بچت ہو گئی ہے سپریم کورٹ کی,
تو اب وہ جو ہے وہ دن کی روشنی میں یا پھر رات کی تاریکی میں کوئی وہ ایک قد اور وار کرنے کی کوشش کریں گے. تو اگر سپریم کورٹ بچ کی تو ٹھیک. وہ ڈر رہے ہیں, باقی حالانکہ ڈرنے میں کوئی وجہ نہیں ہے. جو بندہ آئین پہ, رول آف لا پہ بات کرے گا اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا ابھی جو ہو رہی ہیں نا, یہ ان کے گلے میں پڑیں گی بالکل 100% جو ہے نا ان کے گلے میں آئیں گی ساری. لیکن یہ بھی احساس نہیں ہو رہا ان کو کہ یہ کام نہیں کرنے چاہیے جو یہ بھی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں چھوٹا صاحب کو اسی ایشو پہ ان سے سوال پوچھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں حسنات ملک صاحب سے, جہانگیر جدون صاحب سے اور بیرسٹر احمد پنسوٹا صاحب سے, اور ہم بات کریں جو اوور آل اس وقت ایک جوڈیشری کو لے کر سیاست ہو رہی ہے, یا سیاست کو پہ جو جوڈیشری کا اثر ہے یا قانون کا اثر ہے. پنسوٹا صاحب, آبویسلی ابھی ہم سارا معاملہ چلے گا سر, بٹ ایک جو بات ہے تو تھوڑا سا ہائپوتھیٹیکل سا سوال, پر یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ اگر کہیں جس طرح لگ رہا ہے کہ حکومت اس کو پش کر دیتی ہے, یہ ترمیم کر لیتی ہے, تو سر لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ جو ترمیم ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگی, اور یہی جو ججز ہیں اس وقت موجود ہیں یہ اس پٹیشن کو سنیں گے کہ کیا جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے یہ بننا چاہیے کہ نہیں. تو آبویسلی جی میری ذاتی رائے میں جو پٹیشن آلریڈی ایک فائلڈ ہے بائی عابد زبیری صاحب اینڈ ادرز, وہ شاید ٹیک اپ ہو جائے ٹائم سے پہلے, بیکاز آفٹر دا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ از پاسڈ, اس کے بعد تو پھر شاید وہ والی سچویشن رہے ہی نہ سپریم کورٹ کی کہ وہ والی پوزیشن یا پٹیشن سن سکے. تو شاید یہ پٹیشن اس سے پہلے ٹیک اپ ہو جائے. آج کوشش کی گئی اس کی, لیکن وہ آئی بلیو قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھوڑی جلدی میں تھے, انہوں نے کہیں جانا تھا. لیکن یہ پٹیشن تو شاید آفٹر دیٹ ایک ڈیفیکلٹ ہو, لیکن اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو پاس تھرو کروانا ایک بڑا ڈیفیکلٹ پروسیس ہوگا. نمبر گیم پوری کرنے کی کوشش پوری کی جائے گی, اور پھر زیادہ ریلائنس وہی اس طرف ہی, وہی 41 MNAs کی طرف کی جائے گی. اور پھر آج آپ نے جو خط کا جس کا ذکر کیا, وہ خط بھی میرے نزدیک ایک بالکل اس کی نہ کوئی ویلیو, آرٹیکل 189 کی سراسر خلاف ورزی ہے, بیکاز وہ کہتا ہے کہ تمام ججمنٹس جو ہیں وہ تمام اداروں پر بائنڈنگ ہے. لیکن آج اسپیکر جو کہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں, اگر وہ ایکولی گورنمنٹ کی کسٹوڈین ہے تو ان کے بھی کسٹوڈین ہے, تو انہوں نے وہ بات کی ہے. سو آئی ڈونٹ سی دس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ گوئنگ تھرو, اینڈ ایون اف اٹ گوز تھرو سلائٹلی بفور دیٹ ول بی چیلنج, اور اس چیلنج کے اندر وہ سسٹین نہیں کر سکے گی. یہی راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کیس میں آلریڈی اور تفصیل سے بات ہوئی ہوئی ہے اس میں. اچھا حسنات صاحب, یہی تو دیکھیں نا, تو اتنا پیچیدہ معاملہ ہے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اگر ہوئی تو وہ ادھر ہی آئے گی, کورٹ میں ہی سننے کے لیے آئے گی. پھر یہاں ججز میں ہم if I'm allowed to say ہم ازیوم کر سکتے ہیں یا خدشہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پھر ایک بحث ہوگی کہ یہ اس کو سننا چاہیے کہ نہیں سننا چاہیے, knowing the mood of the judges. پھر اگر اس سے پہلے پریکٹس اور پروسیجر والے بل میں ترمیم کر دیتے ہیں تو وہ جو پاور ہے ایک بینچ کے پاس یا ایک 3 ججز کی کمیٹی کے پاس ٹو ڈیسائیڈ, اس پاور کو اڑا دیں گے. پھر چیف جسٹس صاحب کہیں گے میرے خیال میں تو یہ سننا ہی نہیں چاہیے. تو یہ تو سر مطلب کہ جس کو کہتے ہیں نا کچھ چیس کی گیم ہو رہی ہے. لیکن جب تک چیف جسٹس قاضی فیصل کرسی پہ موجود ہیں, یہ امکان آپ رد نہیں کر سکتے کہ جوڈیشل پیکیج اپروو ہوگا, آئینی عدالت بنے گی, اس میں ایج بھی 68 سال کے چانسز زیادہ ہیں. تو سر وہ بن گئی تو اس کے بعد وہ ادھر چلے گئے تو پھر سپریم کورٹ ویسے ہی ڈیفینگ ہو جائے گی. ویسے آج کسی وکیل صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہائی کورٹ میں ایک جج بھی کے پاس 199 میں بھی یہ اختیار ہے. اگر سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے نا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو دیکھنے کا, ایگزامن کا, تو 199 کے تحت اگر آپ نے پورا سٹرکچر اڑایا ہے, سپریم کورٹ کا ویٹ تو نہیں ہائی کورٹ میں, لیکن ہائی کورٹ بھی اس وقت جس طریقے سے, وہ بھی میرا خیال ہے کہ کوئی آرڈر ایسا نہیں پاس ہوگا. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس وقت جب تک چیف جسٹس قاضی فیصل ہیں, پہلے میں ہر روز حکومت کی پالیسی چینج ہوتی ہے. کل اب یہ تھا کہ نہیں قاضی صاحب لائبریٹی ہیں, اب ہمیں آگے جانا چاہیے. لیکن آج کی جو موو چل رہی ہیں جو ہیں کہ اسپیکر کا خط, اور پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں تبدیلی کے لیے آرڈیننس آ رہا ہے, اور پھر انہوں نے آج پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی میٹنگ نہیں کی, تو یہ وہ ساری سائن ہیں جس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ موو ہوگی. اور ساری کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی ایسا لکونہ اس دفعہ چھوڑا نہ جائے, اپنی طرف سے سارے کام پورے کیے جائیں, اور تاکہ روم ہی نہ ملے
کہ کسی صورت میں بھی کوئی چیز ہو سکے. لیکن میرا خیال ہے دوسرے ججز کے پاس یا اگر پوری عدلیہ کے پاس ایک ہی کارڈ ہے, وہ ڈیٹیل ججمنٹ ہے. لیکن ڈیٹیل ججمنٹ کا بھی جب اگلے مطلب کہ ایک ججمنٹ ہی ہے نا, آپ نے تو اس کو عمر و عیار کی زمیل بنا دی ہے کہ ہر چیز کا جواب اس میں ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 8 آپ کریں گے تو 8 آئینی عدالت جو بڑی ہے وہ اس کو ریورس کر سکتی ہے, یا وہ کہے گی کہ اختیار نہیں, کہ بھئی کیا پتا وہ امینڈمنٹ میں یہ ہوگا جی ڈیٹیل ججمنٹ کا بھی کوئی افیکٹ نہیں ہوگا, اس کے بعد آئینی عدالت ہی ہوگی, ان کے فیصلے جو ہیں وہ کوئی نہیں ختم ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے, صورتحال پیچیدہ ہے. چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جب تک ہیں ہر چیز ہوگی, اور میرا نہیں خیال کہ یہ آپ کہیں کہ جی نہیں ہوگی, یہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں پھر موو ہوگی. اور مولانا فضل الرحمان کو کیا پتہ ضرورت ہی نہ پڑے, اگر ریزرو سیٹیں مل جاتی ہیں پھر حکومت کو اور نمبر ان کے پورے ایسے ہی ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا. لیکن یہ بات ہے کہ یہ ٹائم بینگز ہے, سسٹینیبل چیز نہیں ہے, یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہوگی. کتنے دن ہے یا مہینہ ہو سکتی ہے. عموماً آپ نے دیکھا 3 نومبر 2007 کا فیصلہ, مارچ 2009 میں جج بحال ہوئے تھے, 2 سال لگے تھے. یہ تو اب دیکھنا ہوگا کہ کیا صورتحال بنتی ہے. جدون صاحب آپ اتفاق کریں گے حسنات صاحب سے سر کہ یہ سسٹینیبل کر لیں, ہو سکتا ہے یہ سب کچھ کر لیں, پریکٹس پروسیجر چینج کر لیں, ریزرو سیٹس دے دیں, آئینی ترمیم کر لیں, آپ کو لگ رہا ہے سر کہ یہ ٹیمپریریلی بھی ممکن ہو سکے گا؟ نہیں, ان کی دیکھیں کوشش تو پوری ہے کہ کس نے کس طریقے سے جو انہوں نے انیشیٹو لیا ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچے, اور اس کے لیے تمام جتنے اس کے ABC پلان ہیں وہ سارے وہ ایگزاسٹ کریں گے. لیکن میرے خیال میں دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, جس طرح اس دن رات کو انہوں نے کوشش کی تو ناکام ہو گئے ہیں. تو اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر دیکھیں, آرڈیننس اگر صبح نکلتا ہے وہ چیلنج ہوئے گا, آرڈیننس امیڈیٹلی چیلنج ہوئے گا. اگر انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں انٹینشن دیکھیں نا, ابھی ایٹ دی مومنٹ جو ہے, بھی تو معاف کریے گا سر آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, بٹ چیلنج بھی تو وہ وہی ہوگا نا جہاں ججز کے اپنے اپنے اب ہم کیا کہیں دے مختلف طریقے ہیں اس کو دیکھنے کے. وہ بات ٹھیک ہے, لیکن الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ جس طرح یہ حالات جا رہے ہیں یہ سسٹین نہیں کر سکیں گے. دیکھیں ایک پبلک ریئیکشن آتا ہے, وکلاء کا یہ سارے کام جو کر رہے ہیں نا, پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تو پہلے آیا, پھر انہوں نے سٹے کیا, پھر انہوں نے خود بڑی خوشی سے ایکسیپٹ کیا. انہوں نے کہا جی ایک قاضی فیصلہ نے خود کہا جی یہ کیوں ایک جج فیصلہ کرے, کیوں نہ کمیٹی ہو, اس سے ڈیلیگیشن آف پاور ہوتی ہے, میں اپنی پاور خود ان کو دے رہا ہوں. یہ ساری باتیں ریکارڈ پہ ہیں. میرے خیال میں یہ چیزیں ریورس ہو جائیں گی اور الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ ہوگا انشاءاللہ. جی ناظرین, یہاں لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں پنسوٹا صاحب سے, حسنات ملک صاحب سے اور جہانگیر جدود صاحب سے. جی پنسوٹا صاحب, یہ اب سسٹینیبل تو نہیں ہے, بٹ ایٹ دا مومنٹ تو یو نو آپ کے خیال میں حکومت نمبرز پورے کر لے گی, یا یہی الیکشن کمیشن کے تھرو یہ معاملہ آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے؟ جیسے حسنات صاحب کہہ رہے تھے کہ ریزرو سیٹس دلوا دیں حکومت کو اور پھر جتنی ترمیمیں کرنی ہیں یا قوانین بنانے ہیں اس طرح کر لیں. میرا خیال ہے جی, مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس طرح نمبر گیم پوری نہیں ہوگی. یہ بس اسی قسم کے میتھڈ جائیں, کوئی ری کاؤنٹنگ میں اڑا دو, کوئی 2-3 سیٹیں نکال دو اور پھر وہ ریزرو سیٹ والا ایک ڈیسیجن لے لو اور ایک سپریم کورٹ کے آگے آپ بالکل ایک ڈیفائنس شو کریں اینڈ دین یو سے کہ جی بس اس طرح ہم نے نمبر پورے کرنے. بٹ جس طریقے سے گورنمنٹ اس دن نمبر پورے کرنے جا رہی تھی, اگر وہی طریقہ دوبارہ اڈاپٹ کرتی ہے تو آئی ڈاؤٹ کہ اٹ ول گو تھرو, بیکاز اگر اس لیول کی گریو الیگیلٹی اور انکانسٹیٹیوشنلٹی کریں گی تو اس کو لائرز بھی اور پاکستان کی سول سوسائٹی ہر آدمی اس کو اپوز کرے گا. اور کل کو ان لوگوں نے بھی سیاست کرنی ہے. چلیں کچھ لوگ تو کافی اپنی عمر کے اینڈ پہ ہوں گے, وکلا ڈیوائیڈڈ ہے. معاف کریے گا میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں, بار بار آپ اور جدون صاحب کہتے ہیں وکلا اس کو اپوز کریں گے, بٹ سر وکلا تو خود انہوں نے ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہیں. کیسے, یہ کوئی 2007 کا تو مومنٹ ہے نہیں کہ ساری لیگل کمیونٹی اکٹھی ہوئی ہے. دیکھیں جی, آپ وکلا کو جب ڈسکس کرتے ہیں تو آپ ان کے نمبرز کو ڈسکس مت کیجئے. آپ اس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کہاں کھڑی ہوگی اور سیورل ایسوسیشنز کہاں کھڑی ہوگی. جب یہ ایک موومنٹ اختیار کر جائے گی بڑی بیسک لیول پر بھی, تو اس میں بہت سارے لوگ شامل ہوں گے وکلا کے اندر بھی. اٹ از ناٹ دا نمبر آف پیپل اور دا نمبر آف لائرز ریپرزینٹنگ ایٹ دا مومنٹ. یہ فیسز امپورٹنٹ ہے. پاکستان کی انفارملی بہت ساری وکلا نے بھی ایک پٹیشن سائن کیا. ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کا مور دین
200-300 लोग हैं जिन्होंने साइन किए, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीज बनती जाएगी। हाँ, एक जगह पर अगर रुक कर इसको डिस्कशन की जाए, इसमें ऑब्जेक्शनेबल बातें रिमूव की जाए, तो आईनी तरमीम करने पे तो आप पार्लियामेंट को नहीं रोक सकते। बट यस, अगर इस किस्म की तरमीम आप करेंगे जिससे बुनियादी ढांचा हिलेगा, ये तो फिर लग रहा है कल को कहेंगे जी कि सुप्रीम कोर्ट खत्म कर दें और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फैसले किया करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता हम उस तरफ जा रहे हैं। तो ये जो अचानक में, जिससे पहले भी आपके सेगमेंट में कहा था कि 9 उम्र पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का एक नशा और जादू है ना जी, ये चीज जो है इट हैज टू सेटल समवेयर, वरना ये कल को इनको ही हॉन्ट करेगी। स्पेशली बिलावल साहब पे मुझे बड़ा उस पर आई थिंक एतराज है जिस किस्म का उन्होंने सपोर्ट इसमें दी है, बिकॉज ही कम्स फ्रॉम दैट फैमिली जिन्होंने इस आइन को बनाया हुआ है और इस आइन के प्रोटेक्टर्स हैं। और आज जब उनसे मैं बात सुनता हूँ तो मैं एक्चुअली बड़ा परेशान होता हूँ। बाकी तो चलें, बात और है, वो तो इसी किस्म के हरकतें करते रहे पहले भी। बट ये साथ साथ आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे जब पंसोटा साहब बात कर रहे थे। जी, मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान बार काउंसिल रेगुलेटरी बॉडी है, वो इस वक्त हुकूमत के साथ है तकरीबन। उनके इतराज़ात हैं, उन्होंने कहा जी ठीक है आप बताएं कि कौन से इतराज़ है, मीटिंग चल रही है। अब लाहौर हाई कोर्ट का है, इसमें कोई शक नहीं है, एक है बात जहाँ से आवाज़ उठ सकती है, लेकिन काफ़ी बार दूसरी प्रो गवर्नमेंट वकला के पास ज़्यादा है। और दूसरी बात यह है कि क्या पता ये जो लीगल प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस एक्ट में भी तब्दीली आ जाए, वकला के इलेक्शन भी 5 साल एक हर साल के बजाय 2 साल कर दिए जाएं, 3 साल कर दिए जाएं, तो ये अब तो पॉसिबल है कि हर चीज को कंट्रोल। और दूसरा इस वक्त जो एक बदनीयती से जो मर्जी कानून बना ले, जो की हाउसिंग सोसाइटी जो बन रही है, आज बताया जा रहा है कि वो उसका डेवलपमेंट काम शुरू हो गया, DHA के साथ मायदा हुआ है और आज सारी मशीनरी पहुंच चुकी है। और जो ही मशीनरी पहुंची है तो 10 लाख रुपए फी प्लाट बढ़ गया, रेट बढ़ गया। और जदून साहब का भी होगा वहाँ प्लाट, तो वो ज़ाहिर बात है वो वहाँ जो इतनी बड़ी डेवलपमेंट होगी तो फिर वकला तहरीक वहां से ही शुरू होगी फिर। बिल्कुल। जदून साहब सर बताएं, आपका भी प्लॉट है? नहीं, ये तो पर्सनल क्वेश्चन है, मेंबर सुप्रीम कोर्ट का डेफिनेटली प्लॉट है, लेकिन इसमें देखो मैं प्लॉट की परवाह नहीं करता, मैं तो जो मेरिट पे बात है वही होगी, प्लॉट से और भी बड़ी चीजें होती है। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट जो हसनात साहब ने कहा है कि उसका इम्पैक्ट होगा कि वकला को भी, बेसिकली वो ये कहने की कोशिश करें कि वकला को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, वो तो हर दौर में देखें जी, हर दौर में होता है, जो भी गवर्नमेंट इन पावर होती है उसकी अपनी विंग होती है, उसकी अपनी एक बार एसोसिएशन की ग्रांट होती है। लेकिन जब देखें मूवमेंट शुरू हो जाएगी ना, फिर ये सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल कुछ नहीं कर सकती। मूवमेंट शुरू होती है आपकी डिस्ट्रिक्ट बार और तहसील बार से, जहां से ओरिजिनेट होती है। आप अगर 2007 की मूवमेंट देखें, वो जो वकला होते हैं ना, वो जिनकी प्रैक्टिस ही नहीं होती, ये तो बड़े बड़े वकला हैं, इनके मफादात होते हैं, प्लाट के बड़े केस देती है गवर्नमेंट, एक डिपार्टमेंट से दे दिया, दूसरे करोड़ों की फीस ले लेते हैं। लेकिन वकला वो मूवमेंट शुरू करते हैं जिनका बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं होती, बिल्कुल वो उनके खाना भी नहीं होता उनके पास, वो मूवमेंट शुरू कर देते हैं। तो ये उस वक्त से डरें कि जब ये सिंध से, बलूचिस्तान से, KP से लोग शुरू हो जाएंगे तो फिर उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये इनकी गलतफहमी है कि वकला को मैनेज कर लेंगे। आप देखें कल जो रियासत आजाद है, हाई कोर्ट इस्लामाबाद बार का प्रेसिडेंट है, तो वो उधर गया है उनके कन्वेंशन में, लेकिन उससे बातचीत थी, उसको कहा भी गया, उसने कहा मैं तकरीर नहीं करता, मेरे व्यू जो है वो डिफरेंट है। तो ये ना समझे कि बस सारी बार एसोसिएशन जो है वो जिस तरह पाकिस्तान बार काउंसिल की, पहली दफा भी जब वकला ने मूवमेंट शुरू की थी तो जो गवर्नमेंट के वकला थे उन्होंने बड़ा ये किया जी आपको बैन कर देंगे, आपको ये कर देंगे, लाइसेंस सस्पेंड कर देंगे। वही फिर वकला ये छोटी मोटी चीजें नहीं समझते, जब मूवमेंट शुरू हो जाएगी तो ये छोटी बारों से शुरू हो गई मूवमेंट। बड़ी वकला जो है बहुत कम मूवमेंट में, पहले भी यही हिसाब था कि जो बड़े वकला थे जिनकी प्रैक्टिस होती है वो अपनी प्रैक्टिस को या वो इस चीज को इनकरेज नहीं करते कि कोई मूवमेंट शुरू हो जाए। वो चुपचाप जो है वो गवर्नमेंट से भी पैसे लेते हैं, केस भी बड़े हैवी ले लेते हैं और मफादात भी लेते हैं। तो वो वकला जो शुरू करेंगे मूवमेंट तो वो बार एसोसिएशन वाले, छोटी बार वाले शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन बस इतना ही, वी विल बी बैक ऑन मंडे नाउ।